السلام علیکم پیارے دوستو، بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیات لازمی کے لیکچر ہم نے شروع کیے ہیں اور پہلے چیپٹر کا آج دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ وجود کہتے ہیں کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز کا وجود، اس کی موجودگی کا پتہ لگانا۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے رب العزت اللہ تعالیٰ کی، تو یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف آ جاتا ہے، بالکل کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے۔ مکان کو دیکھیں، گھر کو دیکھیں تو معمار کا جو تصور ہے ذہن میں آتا ہے۔ گھڑی کو دیکھو تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ کس نے یہ گھڑی بنائی ہے، کیونکہ ہم یہ بالکل نہیں سوچ سکتے کہ کوئی جو مکان ہے وہ معمار کے بغیر یا گھڑی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے۔ گھڑی ساز گھڑی بنانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح جب کائنات پر غور کیا جائے، کائنات دنیا، ٹھیک ہے، تو ضرور اس کے بنانے والے کا بھی خیال آتا ہے۔ دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا خود بخود تو نہیں نہ بن گئی، یہ بھی کسی نے بنائی ہے، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، افی اللہ کیا اللہ میں شبہ ہے، شکن شک ہے، فاطر السماوات فاطر بنائے سماوات اسمان اور والارض زمین، یعنی کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے زمین و اسمان بنائے۔ یعنی آپ لوگوں کو کوئی اللہ کی موجودگی کا انکار تو نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین و اسمان بنائی اور یہ قرآن میں بھی فرما دیا ہے۔ کائنات پر جب ہم گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، وہی اللہ ہے جس نے آسمان تہ بتہ پیدا کیا۔ اللہ نے خلق کیے، پیدا کیے، سب ان سات کہتے ہیں عربی کو، سماوات آسمان، طباقاً تہ بتہ، سات آسمان بنائے۔ ما ترا فی الخلق الرحمن، کیا تو رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں دیکھے گے۔ فرج البصر حل ترا من فطور، یعنی اللہ کی بنی ہوئی چیزوں میں کوئی فطور نہیں دیکھا، سو تو پھر نگاہ ڈال، ثم سو مرج البصر، بصر کہتے ہیں نظر کو، یعنی پھر نظر ڈال، ینقلب الیک البصر، ینقلب تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، حسن وہو حسیر، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر یا تھک کر۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھتا رہے، بندے کی نظر تھک جائے گی لیکن چیزیں نہیں ختم ہوں گی۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں، سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن رہتا ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، لَلشَّمْس کہتے ہیں سورج کو، يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ کہ کیا سورج کی مجال ہے، يَنبَغِي مجال ہے، لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، قمر کہتے ہیں چاند کو کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، لیل کہتے ہیں رات کو، سابق النہار یعنی رات دن سے پہلے نہیں آ سکتا، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ بالکل کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر انداز اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ دیکھو سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، چاند ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دن ہو اور دن کے مرکز میں رات شروع ہو گئی ہو۔ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے، روشن کھلی دلیل ہے کہ ہم ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا۔
ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ والنہار لآیات اولی الالباب، اولی الالباب عقل والے لوگ، یعنی جو عقل والا بندہ ہے وہ سوچے گا کہ دیکھو دن پہلے آتا ہے پھر رات آتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آدھی رات کو دن شروع ہو جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے، بلکہ خاص وقت تک دن رہتا ہے، خاص وقت تک رات رہتی ہے۔ دن رات، سورج اور زمین اور آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ کی حکمت و کاریگری کی نشانی ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے ام خلقوا من شیء ام ہم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی کیا بندہ بغیر کسی کے پیدا ہو گیا؟ ام خلق السماوات والارض، یا یہ خود بخود زمین آسمان بن گئے ہیں، بلکہ یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے۔ بل لا یوقنون، اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں ہے۔ دن رات، چاند سورج، زمین آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ ہی کی حکمت اور کاریگری کی نشان ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا انہوں نے کوئی چیز خود پیدا کر لی ہے؟ جس طرح زمین و آسمان ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے، یعنی انسان کی فطرت بھی، انسان خود انسان کے وجود پہ بھی دیکھتے اتنا ذہین بندہ ایسے تو نہیں نہ پیدا ہو گیا۔ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے، یعنی جیسی بھی قوم آئی ہے اس نے اللہ کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کے تبع کرو جس میں اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اب خود دیکھیں، انسان کی آنکھ جو ہے ایک چمڑے کی بنی ہوئی خول سا ہے، لیکن اس سے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہاتھ کس طرح پکڑتے ہیں، بندے کو کہیں کوئی چوٹ لگتی ہے کتنے جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے کہیں درد ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بندہ خود بھی دیکھتا ہے کہ اتنا ذہین انسان کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اس کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے، یعنی اللہ ہے۔ انسان کو صحیح سوچ سے اس نتیجہ پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر اس ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا۔ مطلب کہ یہ جو نظام ہے کبھی قائم نہ رہتا اگر دو اللہ تعالیٰ ہوتے، نعوذ باللہ۔ لیکن کائنات تو اپنی مربوط منظم شکل میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اس کا مطلب ہے کہ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی اور بھی رب ہوتا تو دونوں میں فساد ہوتا۔ یعنی ایک کہتا کہ میں نے سورج کو مشرق سے ابھارنا اور دوسرا کہتا مغرب کو، اس طرح تو یہ ایسی باتیں سوچنا بھی گناہ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہاں پہ بتانا مجبوری ہے، تھوڑا آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں صفات باری تعالیٰ کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔